السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک بہت ہی اہم بڑی خاص خبر پر نظر۔ جی ہاں ناظرین، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا وائرس جو چین سے چل کر دنیا کے تقریباً 100 کے قریب ملکوں کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور 3500 لوگ اس وائرس سے متاثر ہو کر دنیا سے چل بسے ہیں، ایسے ہی 1 لاکھ کے قریب مریض متاثر پائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں تقریباً اس وائرس کو لے کر ایک احتیاط، ایک خوف اور ڈر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ 15 دن پہلے خود سعودی حکومت نے کورونا وائرس کو لے کر احتیاطی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمرہ کے لیے آنے والوں کو پوری دنیا سے روک دیا تھا، پابندی لگا دی تھی۔ لیکن 2 دن پہلے میری نگاہوں کے سامنے ایک ویڈیو سامنے آئی کہ خود امام حرم حضرت عبد الرحمن السدیس صاحب اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے صفائی کر رہے ہیں، حجر اسود کی، کعبۃ اللہ کی مقدس دیواروں کی، مقدس مقام ابراہیم کی، کس طریقے سے امام حرم عبد الرحمن السدیس اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لے کر یا وہ مشین، وہ گاڑی جس پر مزدور صفائی کرنے والے بیٹھ کر پورے حرم کی صفائی کرتے ہیں، اس پر خود بیٹھ کر امام حرم عبد الرحمن السدیس گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز ہماری نگاہوں کے سامنے، فوٹوز ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بیماری، وائرس، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، احتیاط کی تدبیریں اختیار کرنا، یہ قرآن کا، اسلام کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بالکل آپ احتیاط کیجئے، لیکن 2-3 دن سے میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ خوف اتنا نہ کھائیے۔ لوگ مارے ڈر کے، مارے خوف کے گھروں سے نکلنا بند ہو گئے ہیں اور یوں سمجھیے کہ مرنے سے پہلے مر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کھانس بھی رہا ہے تو بس جناب گھر کے اگر بچے نے بھی کھانس لیا تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اس کو گھر سے باہر نکال کر پھینک دے کہ کہیں ہمارے گھر میں کورونا وائرس نہ لا دیں۔ اتنا ڈرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث میں صاف طور سے اشارے ملتے ہیں کہ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی وبا پھیل جائے تو شہر سے باہر نہ نکلو، اور اگر آپ کے شہر میں وبا پھیل گئی ہے تو آپ باہر نکل کر دوسری جگہ جا کر اس کو بھی متاثر نہ کرو۔ تو حدیث میں احتیاط کی تمام تدبیریں ملتی ہے اور اسلام اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیتا ہے۔ لیکن ایمان والے، اسلام والوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے اللہ سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، استغفار کی کثرت کریں، اور وہ جو دعا میں نے بتایا تھا کہ نبی نے خود بتایا، میں نے کہاں بتایا، نبی نے خود بتایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے مہلک امراض سے، ہر قسم کے ہلاک کرنے والے مرضوں سے، بدترین امراض سے یا پریشان کرنے والے مصیبتوں سے، آفتوں سے میرے مولا ہماری حفاظت فرما۔ تو استغفار بھی کرے، ہو سکتا ہے کہ خدا ناراض ہو گیا، اور خدا ناراض ہو کر اگر کوئی عذاب بھیجے میرے بھائی تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی حفاظت مانگے۔